آداب ناظرین، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبرنامہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اوڈیشہ کا 3 روزہ دورہ کر رہی ہیں، جہاں وہ میور بھنج اور سنبل پور اضلاع میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ انہوں نے باری پڑا میں کل ہند سنتالی مصنفین کی انجمن کے ادبی فیسٹیول اور 36ویں سالانہ کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ وہ میور بھنج ضلع میں کلیانہ اکلویہ اقامتی اسکول کا افتتاح کریں گی۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ اپنے آبائی ضلع میں پہاڑپور گاؤں میں ہنرمندی کے ایک تربیتی مرکز کا افتتاح کریں گی۔ اس کے علاوہ میور بھنج ضلع میں بادام پہاڑ ریلوے اسٹیشن پر 3 نئی گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گی۔ اپنے دورے کے تیسرے دن دروپدی مرمو سنبل پور میں قومی تعلیمی مہم نئے بھارت کے لیے نئی تعلیم کی شروعات کریں گی، جس کا اہتمام برہما کماری نے کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مارلس اور وزیر خارجہ پینی وانگ کے ساتھ دوسرے بھارت آسٹریلیا 2+2 مذاکرات کریں گے۔ توقع ہے کہ یہ وزراء اسٹریٹجک دفاع اور سلامتی سے متعلق وسیع تر امورات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس بات چیت میں بھارت آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے باہمی مفاد کے 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور کا احاطہ کیا جائے گا۔ دونوں فریقین منی لیٹرل اور کثیر سطحی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ ترجیحات پر بھی اپنے موقف کا تبادلہ خیال کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جس قدر تعمیر و ترقی کے لیے موافق ماحول اس وقت موجود ہے، اس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی۔ ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کے شمارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ متعدد چیلنج درپیش ہونے کے باوجود لگاتار 4 برسوں تک سبھی سیکٹروں میں ہوش ربا تعمیر و ترقی ہوئی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ تاہم اس کا پورا سہرا عام لوگوں کو جاتا ہے، جنہوں نے جموں کشمیر کو ترقی کی اور لے جانے کے انتظامیہ کے ہدف کو پورا کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بیک ٹو ولیج مہم کے دوران تعلیم، سیاحت، خود روزگار، زراعت اور دیگر سیکٹروں میں دیے گئے پروگراموں کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہوں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تحریک دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم جن مقاصد کے ساتھ شروع کی گئی وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ بھارت کا 54واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج گوا میں شروع ہوگا۔ افتتاحی تقریب آج ابھی کچھ دیر بعد شام 5 بجے شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اس 9 روزہ فیسٹیول کی افتتاحی رسم انجام دیں گے۔ واضح رہے کہ فیسٹیول میں 270 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ ملک میں منائے جا رہے 70ویں کوآپریٹو ہفتے کی تقریبات کے چلتے کل ضلع گاندربل میں محکمہ کوآپریٹو کی طرف سے ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی رجسٹرار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کوآپریٹو ادارے قومی معیشت کو تقویت دینے کے لیے دیہی و شہری تقسیم کو ختم کرنے
اور بالخصوص روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر چیف ایگریکلچر آفیسر گاندربل نے بھی کوآپریٹو اداروں کے رول کی ستائش کی اور بتایا کہ عوام میں کوآپریٹو معیشت پر مبنی ماڈل کے حوالے سے بیداری عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سماجی بہبود محکمے کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے کل بیک ٹو ولیج 5 پروگرام کے دوران سونامرگ بی کے علاقے کی پنچایت حلقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر گزشتہ پروگراموں کے دوران ابھارے گئے مسئلوں اور مطالبات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ گزشتہ بیک ٹو ولیج پروگراموں کے دوران اٹھائے گئے معاملوں کو حل کیا جا چکا ہے۔ موصوفہ نے پی آر آئی نمائندوں اور عام لوگوں کی طرف سے ابھارے گئے معاملوں کا نوٹس لیا اور چند ایک معاملات کو موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ جوائنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس کشمیر نے کل متعلقہ افسران کی ایک ٹیم کے ہمراہ کلگام ضلع کے اوکے علاقے کا دورہ کیا، جہاں ان دنوں شد و مد کے ساتھ کانگڑیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ مختلف کاریگروں، دستکاروں اور فنکاروں تک پہنچنے اور ان کی شکایت کا ازالہ کرنے کی غرض سے آؤٹ ریچ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر اس دورے کے دوران ان کاریگروں کو مختلف مارکیٹنگ سہولیات کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی اور انہیں یہ صلاح دی گئی کہ وہ پہلگام، بلواڈ روڈ سری نگر اور کشمیر ہاٹ میں جاری نمائش میں اپنے سٹال لگائیں۔ واضح رہے کہ ان کاریگروں کے فن اور ان کو درپیش مشکلات کے حوالے سے دوردرشن نیوز اور دیگر نیوز چینلوں نے حال ہی میں خبر چلائی تھی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سری نگر میونسپل کارپوریشن نے سنڈے فار سری نگر پہل کے ذریعے کل شہر سری نگر کے حول اور آنچار علاقوں میں کئی جگہوں پر خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ اس دوران ان جگہوں سے جمع کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس کو ہٹایا گیا۔ کارپوریشن کے اہلکاروں نے اس مہم میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔